ہاں جی، کیسے آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے یار. پاکستان میں لگتا ہے سلمان بٹ جو ہے نا، سابق پاکستانی کپتان، یہ واحد بندہ ہے جو کرکٹ کرپشن میں انوالو رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور پلیئر آفیشیل سب پاک و صاف ہے، کسی نے کچھ نہیں کیا. مطلب اس بیچارے کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ میں، یار مجھے کبھی کبھار افسوس بھی ہوتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے کہ یار ہمارے پاس کوئی اور کام دھندہ نہیں ہے لوگوں کے پاس. مطلب یار اب اس کو پی ایس ایل کی کامنٹری ٹیم میں اناؤنس کیا ہے، آئی تھنک اردو والی کامنٹری میں، تو اس پہ اب خبریں چلنا شروع ہو گئی کہ جی وہ پی ایس ایل کے فرنچائز اونرز نے کنسرنز ایکسپریس کیے ہیں کہ وہ اپنا یہ سلمان بٹ کیسے کامنٹری میں اس کو کیوں شامل کیا. اس لیے کیونکہ کوئی تقریباً 15 سال پہلے جی وہ اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل ہوا تھا، اس کی وجہ سے وہ آج تک جو ہے بیچارہ اس چیز کو بھگت رہا ہے. اس نے یعنی کہ غلط کام کیا، اس نے مطلب ایک برا کام کیا، اس کی سزا بھی وہ بھگت چکا ہے. اس کا کرکٹ کیریئر اس کام کی وجہ سے برباد ہو گیا، سب کچھ ہو چکا ہے، کہانی مک چکی ہے. لیکن وہ آج تک ایک سلمان بٹ واحد ایسا پلیئر ہے جس کو کہ وہی چیز یاد دلائی جاتی ہے بار 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 بار. دنیا میں کوئی اور ایسے پلیئرز نہیں ہیں جنہوں نے غلطیاں نہیں کی، غلط کام نہیں کیے، کرکٹ کرپشن میں نہیں انوالو رہے، جن کے نام نہیں آئے ان ایلیگیشنز میں، جو انکوائریز کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے، جن پہ فائن نہیں لگے. کوئی اور نہیں ہے، صرف ایک سلمان بٹ ہی ہے بھائی اس پوری دنیا میں. مطلب آپ دیکھیں، صرف مطلب میں انڈیا کی بات کروں، اجے جڈیجا جو اس وقت ابھی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستانی چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے، اظہر الدین، اور کتنے نام ہیں جن کے نام جب میچ فکسنگ یہ اسکینڈل چل رہے تھے 2000 میں، 98 میں، 99 میں، 2000 کے بعد، ان سب کے نام کہیں نہ کہیں آئے اور بڑے سیریس طریقے سے آئے. ٹھیک ہے، لیکن وہ بیٹھے ہوئے، سب بیٹھے ہوئے. پی ایس ایل خود میں جب محمد عامر کو آپ نے کھلانا تھا، آپ نے پی ایس ایل میں سو کھلایا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے مطلب جب محمد عامر کو کھلانا تھا تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے حفیظ اور اظہر علی کو کہا کہ تم کو کھیلنا ہے تو کھیلو، ورنہ تم تو جاؤ، عامر تو کھیلے گا. تو یہ کیوں مطلب کیا اس کو بولتے ہیں، یہ ڈفرینشیشن ہو رہا ہے؟ کیونکہ کیا سلمان بٹ، عامر، آصف تینوں ہی انوالو نہیں تھے اس اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل میں 2010؟ تینوں ہی تھے نا انوالو. تو وائی پریفرینشیل ٹریٹمنٹ فار سم ون ایلس؟ کیوں؟ مجھے بتائے نا کوئی. جب عامر کھیلا، جب عامر ابھی بیٹھا کامنٹری ٹیم وغیرہ میں چیمپئنز ٹرافی، کسی نے کچھ نہیں بولا. کامنٹری ٹیم میں نہیں، سوری، اینالسٹ جب وہ بیٹھا کسی نے کچھ نہیں بولا. تو آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم یار، اب بس کر دو. سلمان بٹ سلمان بٹ سلمان بٹ کی رٹ لگی رہتی ہے. مطلب ہر وقت ایسا لگتا ہے یہی ایک بندہ ہے جس نے غلط کام کیا ہے پاکستان میں. اب میں مطلب یہاں بیٹھ کے یار وہی والی بات ہے، وہ پرانی باتیں میں نکالنا نہیں چاہتا کہ کون کیا تھا اور کتنے ایلیگیشن لگے اور کیا ہوا. اور ان میں سے بہت سارے لوگ بھائی مطلب اس وقت جنہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ میں کی پوسٹوں پہ کام بھی کیا ہے، ابھی بھی کام کر رہے ہیں، دوسری ٹیموں کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. وہ سارے مطلب ہم نے تو اپنی آنکھوں سے کور کیا نا ہر چیز. ہم نے تو ہر چیز وہ دور دیکھا میچ فکسنگ اسکینڈل ایلیگیشنز والا، تو ہم نے تو ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. تو مطلب ایک سلمان بٹ کو مت کرو یار بار بار. سلمان بٹ کو ایک انسان کی رزق لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دیا ہے، لکھا ہوا ہے پی ایس ایل میں، کرنے دو. اینڈ ہی از اے گڈ اینالسٹ آف کرکٹ اینالسٹ، ون آف دی بیسٹ کرکٹ اینالسٹ ان پاکستان. ہی انڈرسٹینڈز دا گیم ویری ویل. اور ایک آدمی یار جس کو کہ پی سی بی نے آلریڈی ڈومیسٹک کرکٹ میں کامنٹری کی اسائنمنٹ دے دیے ہیں، اس نے کامنٹری کی ہے نیشنل T20 میں اور ڈومیسٹک ایونٹس میں، جو کہ اب اس وقت اپنا ایک سکسیزفل اکیڈمی چلا رہا ہے، کلب چلا رہا ہے اپنا لاہور میں، جس میں بچے سیکھ رہے ہیں. اب اور کیا رہ گیا یار؟ ٹھیک ہے اس سے غلطی ہو گئی، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں زندگی میں، اس نے کر لیا اپنا. ہی سروڈ ہز سینٹینس. ہی ہیز مطلب ہز کرکٹ کیریئر واز گون بیکاز آف دیٹس پنشمنٹ انف یار. اب کیا یہ مطلب ایک ہی چیز کو لے کے بیٹھتے ہیں، اسی کو لے کے رونا گانا چلتا رہتا ہے. باقی یار مطلب اپنا اولمپکس میں 2028 اولمپکس کے لیے کرکٹ کنفرم ہو گئی ہے. مینز اینڈ ویمنز کی T20 فارمیٹ میں کمپٹیشن ہوگا، لیکن جو اس میں کیچ ہے وہ یہ ہے کہ صرف 6 ٹیمیں، ٹاپ 6 ٹیمز کھیل سکتی ہیں مطلب اولمپکس میں. ناؤ پلئنگ ان دا اولمپکس، بلیو می، از ون آف دا بگیسٹ آنرز دیٹ یو کین ارن in your lifetime as a sportsman, as an athlete. اس میں کوئی دو رائے نہیں. یہ ورلڈ کپ شرلڈ کپ سب سائڈ پہ ہو جاتا ہے جب اولمپکس کی بات آتی ہے. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی اسٹینڈنگ 7th ہے. جو T20 میں ہمارا حشر ہوا ہوا ہے ابھی ریسنٹلی، نیوزی لینڈ وغیرہ میں، ورلڈ T20 کپ وغیرہ میں لاسٹ ایئر، تو ہم کہیں نہیں، ہم اسٹینڈ کر رہے ہیں. تو اب دیکھنا یہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، واٹ دی پاکستان کرکٹ بورڈ ریئلی ہیز ٹو ناؤ کیمپین فور اس، کہ یہ کس ٹائم پہ جو ہے کٹ آف ڈیٹ ہوگا کہ اولمپکس کی ٹاپ 6 ٹیمز کنفرم ہوں گی.
پاکستان کرکٹ بورڈ ریئلی نیڈس ٹو ٹیک دس ویری سیریسلی اینڈ لابی فار اٹ. اس لیے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جی آئی سی سی کہہ دے کہ جی ابھی 2025 ہو گیا ہے تو بس جی اس سال کے اینڈ تک جو ہوگی اسٹینڈنگ وہ 6 ٹیمیں کھیلیں گی, تو بات بنتی نہیں. تو ایک فیئر ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے, کم از کم 2026 میں جا کے یا 2027 کے کہیں آس پاس جا کے ڈیسائیڈ ہونا چاہیے کہ ہاں یار اس کٹ آف ڈیٹ پہ یہ ٹاپ جو 6 ٹاپ ٹیمز ہوں گی T20 میں, مینز اینڈ ویمنز, وہ کھیلیں گی جا کے اولمپکس, تو پھر بات بنتی ہے. بٹ اٹس اے بگ اوکیشن یار. آئی تھنک اولمپکس میں مطلب کرکٹ کا واپس آنا, اور پیپل جسٹ ڈونٹ ریئلائز کہ کتنا بڑا آنر ہوتا ہے اگر آپ, اور یہ ایک بڑا موقع ہوگا پاکستان کے لیے کہ ایک اولمپک اور ایک کوئی میڈل شیڈل جیت لے اگر کوالیفائی کرتے ہیں تو T20 کے لیے. باقی جی اپنا شاہد آفریدی نے کہا ہے کہ جی محسن نقوی صاحب جو ہے نا ان کو ایک پوسٹ رکھنی چاہیے صرف, مطلب یا تو وہ فیڈرل انٹیریئر منسٹر ہے یا تو وہ PCB چیئرمین رہے. اب ہز اسٹیٹمنٹ کمنگ ایٹ دس ٹائم از ویری انٹرسٹنگ بیکاز اف یو ریکال کہ دے ہیو بین رومرز گوئنگ اراؤنڈ کہ محسن نقوی ہیز سینٹ ہز ریزگنیشن ٹو دی پیٹرن ان چیف, بٹ اٹ از آلسو اے فیکٹ کہ محسن نقوی کی جو اپوائنٹمنٹ تھی چیئرمین کی ہوئی ہے لاسٹ ایئر, اس میں مطلب PM کا اتنا شاید ہاتھ نہیں تھا جتنا کہ جو بڑے صاحب ہیں ان کا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب انٹرسٹنگ جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ شاہد آفریدی کہتا ہے کہ جی جب میں ابھی شاہد آفریدی ابھی ریسنٹلی ملا ہے چیف آف دی مطلب آرمی چیف سے, ٹھیک ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جی میں نے اس میٹنگ میں بھی یہ بات کہی کہ بھائی محسن نقوی ویسے انٹینٹ وائز وہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کرکٹ کے لیے بہت کچھ اور کوشش بھی کر رہے ہیں وہ, لیکن کرکٹ اب اتنی مطلب پروفیشنل ہو چکی ہے اور اتنی پھیل چکی ہے کہ اب پاسبل نہیں ہے کہ ایک آدمی 2 کی پوسٹوں پہ کام کرے اور وہ پارٹ ٹائم کرکٹ کو دیکھے. تو محسن نقوی کو یا تو ایک چیز کرنی چاہیے, یا تو فیڈرل انٹیریئر منسٹر ہو یا تو PCB چیئرمین ہو. اب دس اسٹیٹمنٹ کمنگ فرام آفریدی ایٹ دس ٹائم از ویری مطلب واٹ یو کال اٹ سگنیفیکنٹ فار می, کیونکہ یہ بڑا رومرز چل رہے ہیں یہاں پر نقوی کے بارے میں اور پلس نجم سیٹھی کی واپسی کے بارے میں. تو آئی تھنک دیر سم تھنگ گوئنگ آن بیہائنڈ دا سینس, ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے بیہائنڈ دا سینس. لیکن اگین آئی سے دا سیم تھنگ, اگر یہی ہونا ہے کہ نقوی صاحب نے جانا ہے, ریزائن ان کا ایکسیپٹ ہونا ہے, اور نجم سیٹھی نے آنا ہے, تو بھائی پھر مطلب آئی ڈونٹ نو یار, کیونکہ پھر دیر از نتھنگ, یو آر ناٹ لوکنگ ایٹ اینی تھنگ فریش اہیڈ. مطلب کیونکہ نجم سیٹھی بھی 2-3 دفعہ رہ چکے ہیں چیئرمین, مینجمنٹ کمیٹی کے ہیڈ بھی رہ چکے ہیں وہ ٹل لاسٹ ایئر. تو مطلب وی نیڈ اے نیو سیٹ اپ ناؤ ان دا کرکٹ بورڈ. اب وہ بہت ہو گیا یار, وہی پرانی بات ہے, وہی پرانے چہرے دیکھ کے. اب کوئی نئی چیز ہونی چاہیے کہ نئے لوگ آئے اور ڈفرینٹ طریقے سے آگے لے جانے کی کوشش کریں کرکٹ, کیونکہ کرکٹ کا جو حال ہے ہمارا وہ بہت برا ہے یار. صاف سیدھی بات ہے کہ جو خبریں چل رہی ہیں, دیکھیں دیر از آلویز دیر از سیئنگ دیٹ دیر از نو اسموک وداؤٹ فائر. تو یہ جو خبریں چل رہی ہے, آج بھی خبر یہ چل رہی ہے کہ جی رضوان جو ہے وہ اس نے مطلب کہہ دیا کہ جی مجھے چیئرمین سے ملنا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر مطلب مجھے کپتان رکھنا ہے آپ نے تو مجھے پاور دیں, یا تو پھر جو ہے مجھے ہٹا دیں آپ, یا پھر میں اسٹیپ ڈاؤن کر جاتا ہوں. دا بیک گراؤنڈ فار دس از کہ رضوان اپیرنٹلی واٹ ہیز بین ہیپننگ, اینڈ یہ میں نے کنفرم کیا 3-4 لوگوں سے, واٹ ہیز بین ہیپننگ ان دا پاکستان ٹیم از دیر از نو کلیئر مطلب کیسے کہتے ہیں ایریا آف جاب رسپانسبلٹی. مطلب ہر آدمی ایک دوسرے کام میں انٹرفیئر کر رہا ہے. اب کپتان کی اگر آپ نہیں سنیں گے سلیکشن میٹرز میں, ٹیم اسٹریٹجی میں ہے, اور کوچ اپنے آپ کو کوچز جو ہے اپنے آپ کو مطلب اس کے اوپر کریں گے کہ نہیں جی ہم جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے تم وہ کرو, تو پھر بات بننی نہیں ہے یار. پھر کوئی کرکٹ ٹیم آگے نہیں جا سکتی. کوچ کا ایک ایڈوائزری رول ہوتا ہے, ایک فنکشنل ایڈوائزری رول ہوتا ہے, وہ اپنے مطلب کپتان کو گائیڈ کرتا ہے, چیزیں بتاتا ہے, اسٹریٹجائز کرتا ہے چیزوں کو, لیکن دا فائنل کال آلویز ہیز ٹو کم فرام دا کیپٹن. As far as selection is concerned, playing 11 is concerned, as far as the team strategy is concerned for a particular match or series or tournament or whatever, ٹھیک ہے نا. اب اگر یہ بات صحیح ہے, اور جس میں کہ صداقت نظر ہے کافی, کہ جی رضوان کی کافی دفعہ جو ہے 1-2 دفعہ ان کو اس کو اوور رول کر دیا گیا, نیوزی لینڈ میں بھی جب یہ ابھی ٹور کر رہے تھے. پلس عاقب جاوید بہت زیادہ اپنے آپ کو امپوز کرتا ہے چیزوں میں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ عاقب جاوید اور جو باقی سلیکٹرز ہیں ان کے درمیان بھی مسئلہ ہے, کیونکہ 3 سلیکٹرز اگر کچھ کہتے ہیں تو عاقب جاوید کچھ کہتا ہے, تو وہ اگری نہیں کرتا, عاقب ان سے اگری نہیں کرتا, عاقب کچھ کہتا ہے, وہ 3 سلیکٹرز کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایشوز ہیں. Now add to the mix the 5 mentors that the Pakistan Cricket Board has hired on very hefty salaries. اب وہ 5 mentors اپنی جگہ اتنے تگڑے ہیں, مطلب ایز فارمر پلیئرز,
کہ ان کو آپ کیا مطلب آپ ان کو منع نہیں کر سکتے. مطلب جب مصباح اور کیسے کو بولتے ہیں ثقلین اور شعیب ملک, سرفراز احمد جیسے لوگ, وقار یونس جیسے لوگ مینٹورز ہو, تو وہ کیا خاموش بیٹھنا ہے؟ انہوں نے بھی ظاہر سی بات ہے اپنی فیڈ بیک دینی ہے کہ جی یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, آپ ایسے کریں ایسے کریں. تو اٹس اے ویری کنفیوژن پاٹ رائٹ ناؤ ان دی پاکستان کرکٹ وچ از causing all these problems that we are seeing. Even last year when these foreign coaches were brought in and then released, apparently وہ بھی سارا اسی وجہ سے ہوا کیونکہ یہ جو ہے ڈفرینس آف اوپینین اینڈ آل دیٹ سارٹ آف تھنگس جو تھے, اس کی وجہ سے جو ہے ان کو بھی کسٹن اور گلسپی کو بھی جو ہے وداؤٹ پراپرلی ٹیسٹنگ دیم ان کو فارغ کر دیا گیا. سو دس از ناٹ آن یار. اگر پاکستان کرکٹ, واٹ آئی ہیو ہرڈ از دیٹ محسن نقوی از پلاننگ آن ہولڈنگ اندر کرکٹ موڈ, جیسے انہوں نے لاسٹ سپٹمبر کیا تھا, سارے پلیئرس کو, سلیکٹرس کو, سب کو بلایا تھا, کوچز کو بلایا تھا. اس ٹائپ کی کوئی اور ایک میٹنگ یہ پلان کر رہے ہیں ڈیورنگ پی ایس ایل اور آفٹر دا پی ایس ایل کہ یہ چیزیں سارٹ آؤٹ. آئی ہوپ دے آر سارٹڈ آؤٹ, اس لیے کیونکہ یار اب مطلب پی ایس ایل کی امیجیٹلی آفٹر ورڈ اسٹارٹ ہو جائیں گے سلسلے, سیریز اسٹارٹ ہو جائے گی, انٹرنیشنل سیزن اسٹارٹ ہو جائے گا. دس ایئر دس ٹائم وی ہیو ٹو انشور کہ جو آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ سائیکل ہے اس میں کچھ تو کرے پاکستان یار, کہیں تو مطلب نظر آئے ٹاپ 2-3 ٹیمز میں, کہیں تو کنٹینشن میں رہے نا, ورنہ پھر فائدہ کیا. باقی اور جی انڈین کرکٹ کی بات کریں, کل میں نے آئی پی ایل کا میچ نہیں کیا تھا, لیکن اٹ واز اے پریٹی بورنگ میچ, پریٹی ون سائڈڈ میچ یار. اتنے آرام سے جیتا گجرات ٹائٹنز کا مزہ نہیں آیا. لیکن یہ کہ یہ جیسوال کا پھر فیل ہونا, مطلب ہی از جسٹ گاٹ 1 or 2 گڈ اسکورز, ہی از گاٹ 1 گڈ اسکور آئی تھنک, وہ جو اس نے پچھلے میچ میں جو اس نے کیا تھا, اس کل کے میچ سے پہلے جو اس نے کیے تھے. آئی مین ہم نے یار, میں نے بڑے ایسے پلیئرس کو دیکھا ہے برباد ہوتے ہوئے ان پاکستان, اینڈ وی ہیو گاٹ انسٹنسز ان انڈیا آلسو اینڈ ادر کنٹریز آلسو, جو کہ یار مطلب دے اسٹارٹ آف ویری اسٹرانگلی بٹ دین فور نمبر آف ریزنز, مینلی دیٹ دے میک آل دا رانگ کال ایٹ دا رائٹ ٹائم, اور ایگو ایشوز اینڈ آل دوز سارٹ آف اسٹفس, ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ ہے, ان کے کیریئر آگے نہیں بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب جیسوال کو جب میں دیکھتا ہوں تو جیسوال اتنا ٹیلنٹڈ پلیئر اینڈ ہی ہیز آلریڈی شون ہز مطلب ورتھ ایٹ دی انٹرنیشنل لیول. جو بندہ آسٹریلیا میں جا کے 160 کرے, جو مطلب آلریڈی ٹیسٹ کرکٹ میں اس طرح سے کھیلے جیسے وہ کھیل چکا ہے اب تک فار انڈیا, آئی مین یار ہی نیڈس ٹو ڈیلی, کیونکہ جو خبریں چل رہی ہیں اس کے بارے میں آئی ڈونٹ نو یار, مطلب پتہ نہیں یہ ینگسٹرس کو کیا ہو جاتا ہے. مطلب انسٹیڈ آف جسٹ فوکسنگ آن دا کرکٹ دے اسٹارٹ فوکسنگ آن ادر تھنگز, ایگو ریلیٹڈ ایشوز آ جاتے ہیں, کمپلیکسز ہو جاتے ہیں. اب یہ جو بات چل رہی ہے کہ جی اس کا اجنکا رہانے کے ساتھ مسئلے چل رہے تھے, اینڈ از بین گوئنگ آن فار دا لاسٹ مطلب وائل ناؤ, ایون ان ڈومیسٹک وائل دا پلینگ فار ممبئی, تو اس کی وجہ سے جو ہے اب وہ ممبئی سے چھوڑ کے گوا جا رہا ہے وہاں کپتانی کرنے کے لیے. آئی مین یار اس کی ایج اگر آپ دیکھیں, دس از ناٹ دا ٹائم فار ہیم ٹو ایون تھنک اباؤٹ اینی کیپٹنسی. This is the time for him to first establish himself as a player in the Indian team. Establish سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ Establish سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ you have to become a وراٹ کوہلی, یا فار ایگزامپل اس سے پہلے جب جیسے یہ اجنکا رہانے کھیل رہا تھا, یا روہت شرما اپنے پیک پہ تھا, یا چیتیشور پجارا تھا, یہ ایسے اسٹیبلش فرملی انٹرنس پلیئرس تھے کہ ان کے بغیر آپ ٹیم بنا ہی نہیں سکتے تھے. مطلب انہوں نے تو کھیلنا تھا, چاہے ان کے اگر کچھ میچ مطلب اچھے بھی نہیں جاتے تھے تو پھر بھی دے وہ آٹومیٹک سلیکشن. سو سملرلی جیسوال ہیز ناٹ ریچ دیٹ پوزیشن ایز یٹ ویئر ہی از آٹومیٹک سلیکشن. دیٹ از وائی وی ہیونٹ سین ہم سیٹل ڈاؤن ان آل 3 فارمیٹس. تو مسئلے ہیں یار اس کے ساتھ. آئی جسٹ ہوپ کہ بیکاز ہی سچ اے بریلینٹ ٹیلنٹ کہ اٹ وڈ بی اے ویسٹ, اٹ وڈ بی سیڈ کہ اف ہی گوز ڈاؤن دا روٹ آف پرتھوی شا اینڈ ادرس, سم ادر پلیئرز لائک دس, یو نو, جیسے ہمارے وہاں بھی عمر اکمل, احمد شہزاد وغیرہ, یہ سب ویسٹڈ پلیئرز ہیں because of wrong policies of the maybe the authorities, and they owned wrong calls. But Jaiswal and تعلق ہے, I think he just needs to focus on his cricket, he needs to focus on his batting, کیونکہ راجستھان رائلز اس پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے, اور اگر راجستھان رائلز کی طرف سے اس سے رن نہیں ہوں گے تو راجستھان رائلز نے آگے نہیں جانا بھائی صاحب, سیدھی بات ہے. پھر پلے آفس بھی جانا راجستھان رائلز کے لیے مشکل ہو جائے گا. راجستھان رائلز اسٹرگل اسی لیے کر رہا ہے کہ ان کو وہ کیسے بولتے ہیں, وہ رنز مل ہی نہیں رہے اوپر سے. پہلے بٹلر بھی تھا, وہ بھی اب دوسری طرف, بلکہ کل تو وہ گجرات ٹائٹنس کی طرف سے کھیل رہا تھا. تو جیسوال نیڈز دی ینگسٹر نیڈز ٹو فوکس مور آن دی اون فارم. ایک اور وجہ بھی میں بتا دوں وائی, بیکاز اب جو ہم یہ ینگ ٹیلنٹ دیکھ رہے ہیں اس آئی پی ایل میں ان پرٹیکولر, دا وے آئی لک ایٹ اٹ, اس میں سے کچھ ٹیلنٹ ڈیفینیٹلی یار بہت اسپارک ہے. اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں
کہ جی آپ انڈین ٹیم میں آپ آ گئے تو اب آپ اسٹیبلشڈ ہیں. آپ سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں, اس لیے کیونکہ بہت آپشنز ہیں BCCI کے پاس, سلیکٹرز کے پاس پیچھے. یاد رکھیے گا بہت آپشنز ہیں. اسی وجہ سے ایشن کشن جیسا پلیئر آج باہر بیٹھا ہوا ہے. سوچیے آپ ذرا, جیسوال نہیں کھیلا کافی عرصے سے, مطلب وائٹ بال فارمیٹ میں. دیٹس وائی. تو آئی تھنک کہ وتھ سو مچ ینگ ٹیلنٹ ناکنگ ایٹ دا ڈور, سو مچ کمپٹیشن, جیسوال نیڈس ٹو فوکس آن ہز کرکٹ انسٹیڈ آف تھنکنگ اباؤٹ دی کیپٹنسی اور ہز ایشوز وتھ اینی ادر پلیئرز, بی اٹ ریحانے اور سم ون ایلس. لیکن بہرحال بھائی ان کے اپنے مینٹورز ہوتے ہیں, ان کے اپنے ایجنٹس ہوتے ہیں جو جن کا کام ہے ان کو پراپر طریقے سے گائڈ کرنا, سمجھانا. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. باقی دیٹس آل فار ناؤ یار. ٹیک کیئر, اینڈ اف یو لائک دس ویڈیو, لائک اینڈ شیئر as much as you can. If you follow my channel regularly and you like the content but you haven't taken out time to press the subscribe button, kindly do press the subscribe button, as it helps the channel a lot. And also press the bell icon button so that you get the latest notification and updates whenever I upload a video. Your comments are most welcome. So take care جی. رات کو آپ سے ملاقات کرتے ہیں IPL میچ کے ساتھ. کل سے PSL بھی شروع ہو رہا ہے تو اپنا خیال رکھیں. اچھا, دوسرا PSL کے میچ کے حوالے سے میں ایک بات بتا دوں کہ کل جو میں نے سہیل خان کے ساتھ کیا, بہت سارے لوگوں نے مجھے کوائری کی کہ وید بھائی از ہی لائک مطلب کوئی آئے اس کا کوئی مسئلہ ہے, امپیئرمنٹ ہے. دا ریزن وائی, لک آئی کوڈ ہیو آلسو جسٹ ایزلی یوزڈ ہز امپیئرمنٹ. لائک کہ یہ سہیل بچہ ہے, یہ بڑا پیشنیٹ ہے کرکٹ کے بارے میں. جب سے اس کو میں نے دیکھا ہے, ہی از ڈیولپڈ ہز اون سسٹم آف فالوئنگ کرکٹ بیکاز ہی از سنس برتھ ہی ڈزنٹ ہیو ویژن. he's like he can't مطلب زیرو آئی ویژن ہے اس کا, ٹھیک ہے نا, فرام برتھ. تو ایسے بچے کا اتنی مطلب not to lose hope and to follow his passion, work in it. He earns from it. He does radio shows, he comes on TV, and he's a very good statistician. He's developed his own software and all to follow what's happening in cricket. تو میں چاہتا تھا, تو میں کل تھمب نیل میں اس کو بڑا بنا سکتا تھا ایسے, اس کی امپیئرمنٹ کو لے کے کہ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں. بٹ آئی فیلٹ ٹو بی ویری, اٹ وونٹ لک گڈ, ایتھیکل نہیں ہوگا کہ میں کسی کی اس پہ جو ہے میں وہ کروں. دیٹس وائی سو آئی ڈنٹ مینشن اینی تھنگ, آئی جسٹ سیڈ سہیل خان. Again, I'm surprised so many people after watching the show, they didn't hear me saying very clearly that he has like vision impairment, he can't see. وہ مطلب کمنٹس میں دیکھ رہا ہوں کہ از ہی بلائنڈ, از ہی فلاں, از ہی دیٹ. بھائی آپ پورا سنو تو صحیح پراپر طریقے سے یار جب آپ بک کر رہے ہو تو. بٹ اینی وے, ٹیک کیئر. یور کمنٹس آر موسٹ ویلکم. اللہ حافظ جی.